امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتنا بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں، ایشو تو اس وقت 4 کروڑ افغان لوگ ہیں. تو وہ جو انسان ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پرسسٹ کیے. تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا، لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینیٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے، تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا. پاکستان کو بہت ہوگا، لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیوجی پرابلم آیا ہوا ہے. ریفیوجیز یورپ میں آگے پرابلمز بنے ہوئے ریفیوجیز کے، اور افغانستان کے سب سے بڑا تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو 40 سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مشکل وقت ہوگا. تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا، اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں امن ہو. کیونکہ جس طرح بات کی جیو اکنامکس کی، ہمارا تو کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا میں اور سارے سینٹرل ایشین ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو. وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے تھرو. تو وہ بھی سب انٹرسٹڈ ہیں، ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں، لیکن بیچ میں افغانستان میں امن کی شدید ضرورت ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے. اور جو تیسری چیز سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن جو ہمیں ایک دیکھنا ہے آگے کہ یہ جو جس طرح شاہ جی نے ریفر کیا، یہ جو کولڈ وار کی طرف سچویشن جا رہا ہے اور بلاکس بن رہے ہیں، اس بلاکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ جو پہلے کولڈ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا، اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کولڈ وار، اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھنس جائے اسی، جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کولڈ وار میں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو اکٹھا کریں. ہم نے پوری کوشش کی جب سعودی عربیہ اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جدھر ان کے اندر کانفلکٹ ہو سکتی تھی، تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں یہ جو کولڈ وار ہے، پاکستان نے جس طرح 1970 میں اوپن کیا تھا چائنا امریکہ کے لیے، اسی طرح ہم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکیں. اگر ٹریڈ کے اندر کمپٹیشن ہے وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں، لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرح کی سوویت یونین اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کے بیچ میں تھی. آخر میں کلائمیٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا. جب ہم نے 2013 میں پختونخوا میں فیصلہ کیا بلین ٹری سونامی کا، تب سے پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا، سائنز آ گئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے، تو اور پھر گلیشیئر لیکس بننی شروع ہو گئی ہیں. اور دیہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دیہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا، تو ہمیں تو سائنس 20 سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا، لیکن تب کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو. پاکستان میں تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے. اور پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج. اور ایکچولی ہندوستان بھی بہت ونربل ہے، کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گینجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیشیئر سے آتا ہے، تو وہاں بھی بڑی ونربلٹی. اور ہمالیہ کے جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں بنسبت جو کاراکورم کے گلیشیئرز ہیں. تو ہمارے تو جو
آدھے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکرم اور سلیمان رینج سے آتا ہے. تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیہ سے پانی آتا ہے گلیشیئرز کے اندر. تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے. ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے. لیکن ابھی تک وہ جو سیریسنس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا. اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے. یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈے ٹو ڈے پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے, ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے, پاکستان میں تو منسکیول ہے, ہم تو سب سے کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایمیشنز کے لیے, لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے. تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی, لوگ ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرے میں آ جائے گی. یہ ساری جگہ پر یہ پرابلم بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے آگے, اور بڑے سیویئر کانسیکوینسز ابھی سے ہی نظر آ گئے ہیں کلائمیٹ چینج کے, جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ساری دنیا میں. تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے, اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کنیکٹڈ ہے. جس طرح بھی اعزاز صاحب آپ نے بات کی, ریجنز ڈیولپ ہوتے ہیں, صرف ملک نہیں ڈیولپ ہوتا. تو ہماری یہ ریجنز کے اندر دو پرابلم ہے. ایک تو ہم بالکل پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے, کانفلکٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے. دوسرا جو آگے کلائمیٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لاجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے. اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے, اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بم سے نہیں حل ہونے لگا, یہ صرف ڈائلاگ سے حل ہوگا. اور اس کا حل ہے ہی پولیٹیکل ڈائلاگ. اور جو بھی کوشش کر رہا ہے ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیریوں کو دبا رہے ہیں, یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. آپ ایک پاپولیشن کے اگینسٹ کبھی جیت نہیں سکتے. اگر پاپولیشن کے اگینسٹ جیت سکتے تو امریکہ آج افغانستان میں جیت چکا ہوتا. اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈائلاگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کریں, اور اس کے بعد پھر جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہیں. یہ جو پولوشن ہے لاہور میں, یہ جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں, لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آ گیا. تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے, وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حل کریں گے. آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. میں آخر میں پھر اعزاز صاحب آپ کو اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جو آپ کا تھنک ٹینک ہے, میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اب گرو کرے گا, ڈیولپ کرے گا. ابھی تو آپ نے شروع کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں اور تھنک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز, ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز تو ہوتی ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے, تو یہاں ہماری یونیورسٹیز میں انفارچونیٹلی یونیورسٹیز بن جاتی ہے, کوئی ریسرچ کے اوپر زور نہیں ہوتا. لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی کوالٹی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر فالو کرنے کے لیے پھر ساری لوگ ہمارے میں بڑا انیشیٹو ہے, اور یہ لوگوں کے اندر بڑی جینیس ہے فالو کرنے کے لیے. میں آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. ہمارے بڑے ٹاپ تھنکرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جو ہم نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے, اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے اسکالرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے صرف ان سب کو ایک تھنک ٹینکس بنا